کہتے ہیں ازلی وجود وہ ہے جو واجب ہے یعنی کہ حق تعالیٰ کا وجود، اور غیر ازلی وجود وہ ہے جو حادث ہے یعنی کہ مخلوق کا وجود۔ کہ ازل کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں ازل ایک سلبی وصف ہے۔ سلبی وصف وہ اوصاف ہوتے ہیں کہ جو آپ نفی کرتے ہیں کسی سے۔ شیخ اکبر کے نزدیک ازل ایک سلبی وصف ہے اور یہ اولیت کی نفی ہے۔ فرماتے ہیں ازل اللہ تعالیٰ سے اولیت کی نفی ہے، یعنی اس کے وجود سے پہلے کوئی نہیں بلکہ وہی اول کائن ہے۔ تو اس میں یہ مراد ہے کہ ازل جب کہا جائے گا تو مراد یہ ہوگا کہ واجب الوجود یا جس کے پاس اپنا ذاتی وجود ہے وہ ایک ہی ہے اور اس سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم شیخ اکبر کی ایک نئی اصطلاح کو لے کر آئے ہیں اور اس اصطلاح کا نام ہے ازل۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لغوی طور پر ازل سے کیا مراد ہے۔ عربی لغت میں ازل سے مراد زمانہ ماضی کا لامتناہی ہونا ہے، یعنی کہ اگر آپ ماضی کے زمانے کو لامتناہی طور پر پیچھے لیتے جائیں تو وہ جس کی کوئی حد نہ ہو تو اس کو ہم ازل کہیں گے۔ شیخ نے یہ لفظ اس معنی میں بھی استعمال کیا ہے اور اس کے علاوہ جو خاص ایک معنی جو شیخ سے مخصوص ہے، جو ان کی اصطلاح ہے، اس میں وہ پھر بتاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب شیخ کے نزدیک اس سے کیا مراد ہے۔ اچھا، مزید فرماتے ہیں کہ ازل کیا چیز ہے۔ فرماتے ہیں ازل ایک سلبی وصف ہے۔ سلبی وصف وہ اوصاف ہوتے ہیں کہ جو آپ نفی کرتے ہیں کسی سے۔ شیخ اکبر کے نزدیک ازل ایک سلبی وصف ہے اور یہ اولیت کی نفی ہے۔ فرماتے ہیں ازل اللہ تعالیٰ سے اولیت کی نفی ہے، یعنی اس کے وجود سے پہلے کوئی نہیں بلکہ وہی اول کائن ہے۔ تو اس میں یہ مراد ہے کہ ازل جب کہا جائے گا تو مراد یہ ہوگا کہ واجب الوجود یا جس کے پاس اپنا ذاتی وجود ہے وہ ایک ہی ہے اور اس سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ نے اس اصطلاح پہ ایک مکمل رسالہ لکھا جس کا نام ہے کتاب الازل، اور اس رسالے میں آپ نے وہ تمام نظریات پیش کیے جو ازل کے حوالے سے آپ کے دور میں جاری و ساری تھے یا جو لوگ ان کا اعتقاد رکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد محققین صوفیاء کا نظریہ پیش کیا۔ تو یہ تھوڑی سی ایک تفصیل ہے کتاب الازل سے، تو لیکن اس کو پڑھنا یا اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں بے شک اللہ نے لوگوں کی زبانوں پر لفظ ازل جاری کر رکھا ہے، جسے وہ حق تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ازلی ہے، یہ ازل میں تھا، ازل میں اس کا یہ علم تھا، یا ازل میں اس نے اس طرح سے کلام کیا۔ آگے فرماتے ہیں لیکن اگر ہم ان سے سوال کریں کہ لفظ ازل کا مطلب کیا ہے یا اس کی تحقیق کیا ہے تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے، اور یہ لفظ ان کے ہاتھوں سے پھسل جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اہل خرد کی ایک جماعت کا لفظ ازل کے بارے میں گمان ہے کہ یہ اس لفظ کی حق تعالیٰ سے ویسی نسبت ہے جیسی کہ ہم سے زمانے کی ہے، یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا زمانہ انہوں نے قرار دیا۔ تو کہتے ہیں کہ لہٰذا وہ ازل میں ویسے ہے جیسے کہ ہم اس وقت زمانے میں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ایک دوسری جماعت کا خیال ہے کہ ازل خلا کی طرح ایک معقول پھیلاؤ ہے، جیسے خلا جسم کے سوا پھیلا ہوا ہے، اسی طرح ازل حرکات زمانہ کے تسلسل کے سوا پھیلا ہوا ہے، یعنی کہ یہ کسی حد تک ایک زمانے سے ہی اس کو تشبیہ دی گئی جن دو جماعتوں کا شیخ اکبر نے ذکر کیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ زمان کا، چونکہ حق تعالیٰ پہ زمان کا اطلاق نہیں ہو سکتا تو اس لیے ہم پھر اس پہ ازل کا اطلاق کرتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ نے ان لوگوں کی علمی اور عقلی طور پر نفی کی ہے کہ جو ازل کو وقت کا ایک اندازہ یا لفظ زمان کے بغیر زمانہ یا کوئی ازلی زمانہ قرار دیتے ہیں، اور اس کی کافی لمبی تفصیل ہے، یہ آپ کتاب میں دیکھیں گے رسالۃ الازل میں، تو تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اس کو ہم ابھی سکپ کرتے ہیں اور صرف ازل کی تعریف کی طرف آتے ہیں۔ تو ازل کی تعریف سے پہلے شیخ اکبر ایک تنبیہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لفظ ازل چونکہ قرآن اور حدیث میں اس طرح سے نہیں آیا بلکہ یہ تو فلاسفہ کا ایجاد کردہ لفظ ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس ذات پر انہی الفاظ اور نعوت کا اطلاق کرنا چاہیے، یعنی انہی الفاظ اور صفات کا اطلاق کرنا چاہیے جن کا اطلاق اس نے خود اپنی کتاب یا اپنی نبی کی زبانی کیا۔ چونکہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا حدیث نبوی میں اس طرح سے نہیں آیا، اس وجہ سے اس کا اطلاق کرنا جو ہے وہ یہ ایک لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن پھر کہتے ہیں کہ چلیں اب چونکہ فلاسفہ کے نزدیک یہ بحث ازل کی ہے تو ہم بھی اس پہ کچھ اپنا اثر ڈالتے ہیں، تو یہ کہہ کہ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا ایک موقف بیان کیا۔
آگے فرماتے ہیں کہ ازل اولیت کی نفی ہے اور کیسے ہے. فرماتے ہیں محققین کے نزدیک ازل کا معاملہ قدیم جیسا ہے. جیسے لفظ قدیم ہے یہ بھی قرآن و حدیث میں نہیں آیا، فلاسفہ کے ہاں ہی ہے، تو لفظ ازل بھی قرآن و حدیث میں نہیں آیا، فلاسفہ کے ہاں ہے. تو پھر کہتے ہیں یہ دونوں تقریباً ملتے جلتے ہیں. یہ اولیت کی نفی کا نام ہے، یہ ایک سلبی نعت ہے، یہ اصلاً کوئی صفت نہیں. یعنی کہ یہ ازل اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی صفت ہے، نہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے، لیکن یہ ایک سلبی وصف ہے. سلبی اوصاف وہ ہوتے ہیں کہ آپ اس ذات سے ان اوصاف کی نفی کرتے ہیں. اب شیخ فلاسفہ کو ان کی زبان میں جواب دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یوں کہا جانا چاہیے کہ باری تعالیٰ اپنی ذات سے موجود ہے اور اس نے یہ وجود کسی غیر سے حاصل نہیں کیا، کیونکہ وہ وجود کا عین ہے اور یہ عالم اسی سے موجود ہے. اس عالم نے اسی سے وجود لیا کیونکہ یہ عالم ممکن بذات ہی یعنی اپنی ذات سے ممکن ہے اور واجب الوجود لغیر ہی اور اپنے غیر سے واجب الوجود ہے، جبکہ باری تعالیٰ واجب الوجود لذات ہی اپنی ذات سے واجب الوجود ہے اور غیر مستفید ہے، یعنی کسی دوسرے سے اس نے کوئی فائدہ یا وجود حاصل نہیں کیا. اب یہ جو ایک شیخ نے پورا پیراگراف یہ 2-4 لائنیں لکھی ہیں، اس کا جو عام سادہ مطلب ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو اپنی ذات سے وجود حاصل ہے اور اس کائنات کو حق تعالیٰ سے وجود حاصل ہے، اپنی ذات سے وجود حاصل نہیں ہے. فرماتے ہیں اس حیثیت میں یہ عالم عدم ہے، کیونکہ اپنی ذات سے وجود حاصل نہیں ہے تو پھر عدم ہے. اور عدم معدوم کا عین ہوتا ہے، یعنی کہ جو شے معدوم ہے اس کا عین ہی عدم ہے، وہی عدم ہے. اس کے علاوہ عدم کو ایک ایکسٹرا چیز نہیں ہے کہ ایک معدوم شے ہے اور ایک عدم ہے اور دونوں کو وہ معدوم شے عدم میں ہے، بلکہ وہ معدوم شے ہی عدم ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ وجود موجود سے زائد کوئی شے نہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک حق تعالیٰ ہے موجود ہے اور ایک حق تعالیٰ کا وجود ہے، دو چیزیں نہیں ہیں. یہاں پر ایک ہی چیز ہے، وجود کہہ لیں یا اس ذات کو موجود کہہ لیں، عدم کہہ لیں یا اس ذات کو معدوم کہہ لیں، یعنی کہ مخلوقات کی بات ہو رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ عدم اور معدوم، وجود اور موجود، یہ دونوں ایک ایک چیزیں ہی ہیں، ان میں فرق نہیں ہے. تو اگر یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، یعنی کہ وجود ہی موجود ہے، معدوم ہی عدم ہے، اور حق تعالیٰ موجود ہے اور اس کا اپنی ذات سے موجود ہے، مخلوقات اپنی ذات سے عدم ہیں، تو پھر اس میں ازل کہاں ہے؟ تو فرماتے ہیں ازل میں صرف واحد ہے، یعنی کہ جس کو ہم ازل کہہ رہے ہیں اس دور میں وجود صرف واحد کے پاس ہے، اور یہ اولیت کی نفی بھی صرف واحد سے ہوتی ہے. تو یہ ہے شیخ اکبر کے نزدیک ازل، کہ ازل سے کیا مراد ہے اور اولیت ازل جو ہے وہ اولیت کی نفی کس طرح سے ہے. اولیت کی نفی سے مراد یہی ہے کہ اس ذات کے سوا کوئی نہیں ہے، بس وہی اکیلی ہے. چونکہ اب ازل کا بھی بیان، ازل کی بھی بات واضح ہوگی تو صرف ایک چیز یا ایک جملہ شیخ کا وہ آخر میں بیان کرتے ہیں تاکہ لفظ ازل کے اپنے وجود کے اوپر جو ہے وہ بات ذرا واضح ہو جائے. شیخ اکبر فرماتے ہیں فتوحات مکیہ ہے جلد 1 صفحہ 291 میں، اللہ تعالیٰ سے ازل کی نسبت ویسی ہے جیسے کہ زمانے کی نسبت ہم سے ہے. اب یہ شیخ دوسری بات کر رہے ہیں، یہ وہ فلاسفہ والی بات نہیں ہے، چونکہ شیخ اکبر کے نزدیک زمانہ ایک متوہم چیز ہے، یعنی کہ جس کو ہم وقت کہتے ہیں اس کا کوئی اپنا ذاتی عینی وجود نہیں ہے. اس حیثیت میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ازل کی نسبت ویسی ہے جیسے زمانے کی نسبت ہم سے ہے. جیسے ہمارے نزدیک، جیسے شیخ کے نزدیک زمانے کا کوئی وجود نہیں ہے، اسی طرح سے ازل کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ازل کا کوئی وجود نہیں ہے. لہٰذا ازل ایک نسبت ہے اور ایک سلبی وصف ہے. یعنی کہ سلبی وصف وہ ہوتا ہے، نسبت کا تو ویسے بھی وجود نہیں ہوتا، اور سلبی وصف وہ ہوتا ہے کہ جس کا اپنا ذاتی کوئی وجود نہ ہو. آگے فرماتے ہیں جس کا کوئی عین نہیں، جس کی کوئی عین نہیں، لہٰذا اس حقیقت سے ازل کا کوئی وجود نہیں. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ازل میں تھا تو اس سے مراد ہی نہیں ہے کہ ازل ایک کوئی چیز ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہے. مراد ہی ہے کہ جیسے ہم سے زمانے کی نسبت ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے ازل کی نسبت ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ اس سے اولیت کی نفی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ وجود ہے، وہ واحد تھا، اس کے سوا کوئی نہیں تھا، اور چونکہ بعد میں تمام اس نے مخلوقات کو تخلیق کیا تو اس حیثیت میں وہ ازل میں تھا، یعنی کہ وجود کی حیثیت میں تھا، اور باقی تمام اشیاء جو ہیں ازل میں وہ عدم کی حیثیت میں تھی. تو یہ ازل کے حوالے سے ایک مختصر سی ویڈیو ہے. تفصیل اگر آپ نے پڑھنی ہے تو شیخ اکبر کی کتاب الازل ہے، رسائل ابن العربی میں ہم شائع کر چکے ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو کافی تفصیل مل جائے گی. فی الحال آج کی ویڈیو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں. اپنی نیکسٹ کسی ویڈیو میں دوبارہ کسی نئی اصطلاح کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.